أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ ترجمہ: اللہ کا حکم قریب آ گیا تو تم اس کو جلدی طلب نہ کرو، اللہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ آیت کا شان نزول: جب کفار نے تکذیب اور استہزاء کے طور پر اس عذاب کے نازل ہونے اور قیامت قائم ہونے کی جلدی کی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، تو اس پر یہ عہد نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ جس کی تم جلدی کرتے ہو وہ کچھ دور نہیں بلکہ بہت ہی قریب ہے اور اپنے وقت پر یقیناً واقع ہوگا، اور جب واقع ہوگا تو تمہیں اس سے چھٹکارے کی کوئی راہ نہ ملے گی۔ جب یہ عہد مبارکہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے، اور اپنی دو انگلیوں سے اشارہ فرمایا، پھر انہیں دراز کر دیا۔ ایک اور روایت میں ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قیامت کے بالکل قریب بھیجا گیا ہوں، تو مجھے قیامت سے صرف اتنی سبقت حاصل ہے جتنی اس انگلی یعنی درمیانی انگلی کو شہادت کی انگلی پر حاصل ہے۔ کافروں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو یہ بات کہی کہ دنیا یا آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب میں مبتلا کر دینے کا حکم نازل فرمایا ہے، چلے ہم نے اس بات کو مان لیا، لیکن جن بتوں کی ہم عبادت کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کر دیں گے، تو ان بتوں کی شفاعت کی وجہ سے ہمیں عذاب سے نجات مل جائے گی۔ ان کی رات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ ترجمہ: اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس پر فرشتوں کو اپنے حکم سے روح یعنی وحی کے ساتھ نازل فرماتا ہے کہ تم ڈر سنو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو مجھ سے ڈرو۔ اس آیت میں ملائکہ سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ ان کی تعلیم کے لیے جمع کا صیغہ ملائکہ ذکر فرمایا گیا، اور روح سے مراد وحی ہے۔ وحی کو روح اس لیے فرمایا گیا کہ جس طرح روح کے ذریعے جسم زندہ ہوتا ہے، روح نہ ہو تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، اسی طرح وحی کے ذریعے دل زندہ ہوتا ہے اور اس سے ابدی سعادت کا پتہ چلتا ہے، اور جو دل وحی سے دور ہو وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ ملائکہ سے حضرت جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھ آنے والے وہ فرشتے مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وحی کی حفاظت پر مامور ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کو نبوت، رسالت اور مخلوق کی طرف وحی کی تبلیغ کے لیے متفق فرما لیا ہے، ان پر وحی کے ساتھ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو میرا انکار کرنے اور عبادت کے لائق ہونے میں بتوں کو میرا شریک ٹھہرانے پر میرے قہر و غضب سے ڈرائیں۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون۔ ترجمہ: اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا، وہ ان کے شرک سے بلند و بالا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنے معبود ہونے پر بطور دلیل ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جنہیں پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور قادر نہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، تمہارے رب نے آسمانوں اور زمین کو حکمت و مصلحت کے ساتھ پیدا کیا ہے، باطل اور بیکار نہیں بنایا، اور وہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے میں یکتا ہے، انہیں عدم سے وجود میں لانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور نہ ہی انہیں پیدا کرنے پر کسی نے اللہ تعالیٰ کی مدد کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شریک کہاں سے آ گیا؟ اے لوگو، تمہارا رب تمہارے شرک اور تمہارے اس دعوے کہ اللہ کے سوا اور بھی معبود ہیں اس سے بلند و بالا ہے، اور اس کی شان اتنی بلند ہے کہ کوئی اس کا مثل، شریک یا مددگار ہو ہی نہیں سکتا۔ خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ ترجمہ: اس نے انسان کو منی سے پیدا کیا، پھر بھی وہ کھلم کھلا جھگڑنے والا بن گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور قدرت پر ایک اور دلیل ذکر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو منی سے پیدا کیا جس میں نہ حس ہوتی ہے نہ حرکت، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک ناپاک قطرے سے عجیب و غریب مخلوق بنائی، ماں کے پیٹ میں اس قطرے کو مختلف شکلوں میں ڈالتا رہا، پھر اس کی تخلیق پوری کرنے اور اس میں روح پھونکنے کے بعد اسے دنیا کی روشنی میں لے کر آیا، اسے غذا اور رزق دیا، اس کی پرورش کرتا رہا، حتیٰ کہ جب وہ اپنے قدموں پر چلنے کے قابل ہو گیا تو اس نے اپنے رب کی نعمتوں کی ناشکری کی اور اپنے پیدا کرنے والے کو ماننے سے انکار کر دیا، اور ان بتوں کی عبادت کرنے میں مصروف ہو گیا جو اسے نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان، اور یہ کہنے لگا کہ ایسا کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کر دے جبکہ وہ بالکل گلی ہوئی ہوں، جبکہ
وہ اس ہستی کو بھول گیا جس نے اسے گندے قطرے سے ایسی حسین شکل عطا کی تھی۔ آیت کا شان نزول۔ یہ آیت ابی بن خلف کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی مردے کی گلی ہوئی ہڈی اٹھا لایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، آپ کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو زندگی دے گا؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور نہایت نفیس جواب دیا گیا کہ ہڈی تو کچھ نہ کچھ عضو اور شکل رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو منی کے ایک چھوٹے سے بے حس و حرکت قطرے سے تجھ جیسا جھگڑالو انسان پیدا کر دیتا ہے، یہ دیکھ کر بھی تو اس کی قدرت پر ایمان نہیں لاتا۔ علامہ صاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں ابی بن خلف کا رد ہے اور ہر اس شخص کا بھی رد ہے جو ابی بن خلف کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ ترجمہ، اور اس نے جانور پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور بہت سے فائدے ہیں اور ان سے تم غذا بھی کھاتے ہو۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور اس کے بعد انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا، جبکہ اس آیت اور اس کے بعد والی چند آیات میں ان چیزوں کا ذکر فرمایا جن سے انسان اپنی تمام ضروریات میں نفع اٹھاتے ہیں۔ چونکہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کھانا اور لباس ہے، کیونکہ ان سے بدن انسانی تقویت اور حفاظت حاصل کرتا ہے، اس لیے سب سے پہلے ان جانوروں کا ذکر کیا گیا جن سے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ، گائے اور بکری وغیرہ جانور پیدا کیے، ان کی کھالوں اور اون سے تمہارے لیے گرم لباس تیار ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان جانوروں میں بہت سے فائدے ہیں، جیسے تم ان کی نسل سے دولت بڑھاتے ہو، ان کا دودھ پیتے ہو، ان پر سواری کرتے ہو اور ان کا گوشت کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَصْرَخُونَ۔ ترجمہ، اور تمہارے لیے ان میں زینت ہے جب تم انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کے لیے چھوڑتے ہو، یعنی جب تم ان جانوروں کو شام کے وقت چراگاہوں سے واپس لاتے ہو اور جب صبح کے وقت انہیں چرنے کے لیے چھوڑتے ہو، تو اس وقت ان جانوروں کی کثرت اور بناوٹ دیکھ کر تمہیں خوشی حاصل ہوتی ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں تمہاری عزت، وجاہت اور مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ہمارے زمانے میں صبح کسی کے گھر سے اعلیٰ درجے کی گاڑی نکلے اور شام کو واپس آئے تو لوگوں کی نظر میں اس کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَهُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، اور وہ جانور تمہارے بوجھ اٹھا کر ایسے شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے، بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے۔ یعنی وہ جانور تمہارا سامان اور سفر کے دوران کام آنے والے آلات اس شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے، بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے کہ اس نے تمہارے لیے یہ نفع دینے والی چیزیں پیدا کی۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے ثابت ہوا کہ جانوروں پر سواری کرنا اور ان پر سامان لادنا جائز ہے، البتہ جتنی ان میں بوجھ برداشت کرنے کی قوت ہو اسی حساب سے ان پر سامان لادا جائے۔ کثیر احادیث میں جانوروں کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آنے، ان کے لیے آسانی کرنے اور ان کے دانہ پانی کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سرسبزی کے زمانہ میں سفر کرو تو زمین سے اونٹوں کو ان کا حصہ دو، اور جب تم خشکی کے سال میں سفر کرو تو زمین سے جلدی گزرو تاکہ اونٹ کمزور نہ ہو جائیں، اور جب تم رات کے وقت آرام کے لیے اترو تو راستے سے الگ اترو، کیونکہ وہ جانوروں کے راستے اور رات میں کیڑے مکوڑوں کے ٹھکانے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بھی کوئی درخت لگاتا ہے یا کھیت اگاتا ہے، اسے کوئی پرندہ، انسان یا جانور کچھ کھا لیں تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن حنظلیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے اونٹ کے پاس سے گزرے جس کی پیٹ سے مل گئی تھی، تو ارشاد فرمایا، ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان پر اچھی طرح سوار ہوا کرو اور انہیں اچھی طرح کھلایا کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے چہرے پر مارنے اور چہرے کو داغنے سے منع فرمایا۔ مزید فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک گدھا گزرا جس کے منہ کو داغا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسے داغا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ حضرت مسیب بن دارم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے ایک شتربان کو مارا اور اس سے فرمایا، تم نے اپنے اونٹ پر اس کی طاقت سے زیادہ سامان کیوں لادا ہے؟
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون۔ ترجمہ: اور اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور یہ تمہارے لیے زینت ہے، اور ابھی مزید ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے، خچر اور گدھے بھی تمہارے نفع کے لیے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور ان میں تمہارے لیے سواری اور دیگر جو فوائد ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ تمہارے لیے زینت ہیں۔ علماء فرماتے ہیں ہمیں اونٹ، گائے، بکری، گھوڑا اور خچر وغیرہ جانوروں کا مالک بنا دینا، انہیں ہمارے لیے نرم کر دینا، ان جانوروں کو اپنا تابع کرنا اور ان سے نفع اٹھانا ہمارے لیے مباح کر دینا اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے۔ فرمایا ابھی مزید ایسی چیزیں بھی پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں، یعنی جانوروں کی جو اقسام تمہارے سامنے بیان کی گئی ان کے علاوہ بھی ابھی ایسی عجیب و غریب چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جن کی حقیقت اور پیدائش کی کیفیت تم نہیں جانتے۔ اس میں وہ تمام چیزیں آ گئیں جو آدمی کے فائدے، راحت و آرام اور آسائش کے کام آتی ہیں اور اس وقت تک موجود نہیں ہوئی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا آئندہ پیدا کرنا منظور تھا، جیسے کہ بحری جہاز، ریل گاڑیاں، کاریں، بسیں، ہوائی جہاز اور اس طرح کی ہزاروں لاکھوں سائنسی ایجادات، اور ابھی آئندہ زمانے میں نہ جانے کیا کیا ایجاد ہوگا، لیکن جو بھی ایجاد ہوگا وہ اس آیت میں داخل ہوگا۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ ترجمہ: اور درمیان کا سیدھا راستہ دکھانا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہی ہے، اور ان راستوں میں سے کوئی ٹیڑھا راستہ بھی ہے، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج کر اور کتاب نازل فرما کر سیدھے راستے کو بیان کرنا اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے، یہ اس کا فضل اور احسان ہے، لہذا جو ہدایت حاصل کرے گا تو وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہوگا تو گمراہی کا نقصان بھی اسی کو ہے۔ جی سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا ہو۔ فرمایا اور ان راستوں میں سے کوئی ٹیڑھا راستہ بھی ہے، یعنی ان راستوں میں سے کچھ راستے ایسے ہیں جو صراط مستقیم سے منحرف ہیں اور ان پر چلنے والا منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ کفر اور گمراہی کی تمام راہیں جیسے یہودیت، عیسائیت، مجوسیت وغیرہ، جو ہی اپنی خواہشات سے نئے نئے مسلک بنانے والے سب اس میں داخل ہیں۔ اسے معلوم ہوا کہ قصد السبیل سے مراد دین اسلام اور اہل سنت والجماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم، حسن اعتقاد اور اچھے اعمال پر استقامت عطا فرمائے، اور کفر، گمراہی اور بد مذہبی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے تک پہنچا دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں چاہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ازل سے یہ بات جانتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنت میں جانے کے قابل ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو جہنم میں جانے کے لائق ہیں، لہذا سب کو ہدایت نصیب نہ ہوگی۔ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ ترجمہ: وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، اس سے تمہارا پینا ہے، اور اسی سے درخت اگتے ہیں جن سے تم جانور چراتے ہو، اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اس سے پہلے آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان احسانات کا ذکر فرمایا جو خاص انسانوں پر فرمائے، اور اس آیت میں ان نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ جو صرف انسانوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تمام حیوانات کے لیے بھی ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا جو پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس سے نباتات اگتی ہیں جن سے تمام جانور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جس طرح سب کا آیات میں اللہ تعالیٰ نے حیوانات کا تفصیلی اور اجمالی طور پر ذکر فرمایا، اسی طرح اس آیت میں پھلوں کا تفصیلی اور اجمالی دونوں طرح سے ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت میں 4 اجناس کا صراحت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ نمبر 1 کھیتی، اس سے مراد وہ دانہ ہے جس سے غذا حاصل کی جاتی ہے، جیسے گندم، جو اور ان جیسی دوسری چیزیں، جیسے کیونکہ ان سے بدن انسانی تقویت پاتا ہے۔ نمبر 2 زیتون، یہ سالن اور تیل کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور یہ پھل برکت والا بھی ہے۔ نمبر 3 کھجور، اس پھل میں غذائیت ہے اور یہ میوہ ہے۔ نمبر 4 انگور، یہ غذائیت اور میوہ ہونے میں کھجور کی طرح ہے۔ اس کے بعد ومن کل الثمرات، فرما کر تمام پھلوں کا اجمالی طور پر ذکر کر دیا تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور مخلوق پر اس کے انعامات سے آگاہ ہوں۔ فرمایا بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے، یعنی پانی نازل کرنے اور اسے طرح طرح کے اجناس پیدا کرنے میں
ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کمال علم، قدرت، حکمت اور صرف اسی کے معبود ہونے پر دلالت کرنے والی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، جو اس کی صنعتوں میں غور و فکر کر کے ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جو عالم سفلی یعنی زمین اور اس پر موجود تمام چیزوں میں ہیں۔ اس آیت میں ان نعمتوں کو بیان فرمایا جو عالم علوی یعنی بادلوں، آسمانوں اور ان میں موجود تمام چیزوں میں ہیں، اور یہ سب نعمتیں کائنات کے نظام کی تکمیل اور عالم کے نفع کے لیے ہیں۔ فرمایا بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی جو لوگ صحیح اور سلیم عقل رکھتے ہیں وہ ان چیزوں میں غور کر کے سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے اختیار سے ہر کام کرنے والا ہے اور تمام مخلوق اسی کی قدرت کے تحت ہے۔ اس آیت سے 3 چیزیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، ہر ذرہ معرفت الہی کا دفتر ہے، لیکن اس کے لیے صحیح عقل کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی عقل اچھی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانے، جبکہ عقل اس کی معرفت تک نہ پہنچائے وہ بے عقلی ہے۔ نمبر 3، علم طب، ریاضی اور فلکیات وغیرہ بہت عمدہ و اعلیٰ علوم ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں مدد ملتی ہے۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ ترجمہ: اور اس نے تمہارے کام میں لگا دیں وہ مختلف رنگوں والی چیزیں جو اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی، بے شک اس میں نصیحت ماننے والوں کے لیے نشانی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی تمہارے کام پر لگا دیا جو اس نے تمہارے لیے زمین میں حیوانات، درخت اور پھل وغیرہ پیدا کیے ہیں، اور وہ اپنی کثیر تعداد کے باوجود خلقت، ہیت، کیفیت اور رنگ میں مختلف ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی مکمل طور پر دوسرے کی طرح نہیں ہوتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال پر بڑی مضبوط دلیل ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ: اور وہی ہے جس نے سمندر تمہارے قابو میں دے دیے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، اور تم اس میں سے زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو، اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اور اس لیے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ سمندر کی تسخیر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمندر سے نفع اٹھانے کی قدرت عطا کر دی ہے۔ وہ کشتیوں اور بحری جہازوں کے ذریعے اس میں سفر کرتے ہیں، غوطے لگا کر اس کی تہہ میں پہنچ سکتے ہیں اور اس میں سے شکار کر سکتے ہیں۔ سمندر میں انسانوں کے لیے بے شمار فوائد ہیں۔ ان میں سے 3 فوائد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائے ہیں۔ پہلا فائدہ، تم اس میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو، اس سے مراد مچھلی ہے۔ یاد رہے کہ سمندری جانوروں میں سے صرف مچھلی کا گوشت حلال ہے۔ دوسرا فائدہ، تم سمندر میں سے زیور نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو۔ زیور سے مراد گوہر و مرجان ہے، اور پہننے سے مراد عورتوں کا پہننا ہے، کیونکہ زیور عورتوں کی زینت ہے، اور چونکہ عورتوں کا زیوروں کے ذریعے سجنا سنورنا مردوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے گویا کہ یہ مردوں کی زینت اور لباس ہے۔ تیسرا فائدہ، اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، یعنی اگر تم میں سے کوئی سمندر پر جائے تو وہ دیکھے گا کہ ہوا کا رخ ایک طرف ہونے کے باوجود بادبانی کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی آ جا رہی ہوتی ہیں۔ فرمایا تھا کہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یعنی سمندر کو تمہارے قابو میں اس لیے دیا تاکہ تم تجارت کی غرض سے سمندر میں سفر کرو اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے نفع حاصل کرو، اور جب تم اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان پاؤ تو تمہیں چاہیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔